www.hazratfirozmemon.org معرف القرآن جلد نمبر 8 مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 282 سے 393، لیکن تفصیل نہیں بیان کروں گا، مختصر۔ پارہ 30 سورہ فجر آیت نمبر 40، کیا آیت ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ: البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، نفس مطمئنہ۔ اللہ کی اطاعت فرض واجب سنت موقدہ ہو جائے اطاعت ہو جائے گی، نفل وغیرہ کے ثواب الگ ہے۔ نفل وغیرہ ثواب، ایک بزنس میں اتنا مصروف ہے، اس کی جاب اتنی ایسی ہے کہ وہ نوافل نہیں پڑھ سکتا، ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتا، ایک رکوع پڑھتا ہے اور کچھ اللہ کا نام لیتا ہے جناب، اور اللہ کے مخلوقات میں غور کرتا ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کے احکامات میں غور نہیں کرتا۔ ایک ہی بتا دیتا ہوں مثال کہ فٹ بال پر 2 چمچ ڈالے بہہ گیا، 3 حصہ سمندر دریا کس نے روکا ہوا ہے؟ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کے نیچے ہے، بریکنگ نیوز نہیں آتی کہ اتنے خلا میں لٹک کے پانی گر گیا، تو ہمارے دل کو ایمان پہ نہیں جما سکتا اللہ جناب۔ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی۔ اچھا، گناہ ہو جائے توبہ کرنے والا بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ بتاؤ اللہ کی رضا پہلے یا بندے کی رضا پہلے؟ اللہ کی رضا پہلے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بندے کی رضا کو مقدم فرما رہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا بندے ستایا گیا، داڑھی پر، شرعی پردے پر، حرام نہ کھایا، دوسروں نے ستایا، اس کو OSD بنا دیا، تو اب اس کو گھبراہٹ نہ ہو آگے کیا معاملہ ہے۔ اس لیے اے اطمینان پانے والی روح، جس کو میرے اطاعت اور میرے نام سے اطمینان ہوتا تھا، اپنے رب پالنے والے کی طرف لوٹ آ، تیرا ایگزام ختم ہو گیا، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس طرح کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ پہلے کیا فرمایا اللہ نے؟ نیک بندوں کی تفسیر۔ اب دل کو سنبھالنا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا مومن کی روح کو نفس مطمئنہ کے لقب سے خطاب کیا گیا۔ مطمئنہ کے لفظی معنی ساکنہ کے ہیں، مراد وہ نفس جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے سکون و قرار پاتا تھا اور اس کے ترک سے، نیکی کے ترک سے بے چینی محسوس کرتا ہے، اور یہ وہی نفس ہو سکتا ہے جو مجاہدہ کر کے اپنی بری عادات اور اخلاقی رذیلہ کو دور کر چکا ہو۔ اور اس پر کونوا مع الصادقین کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے ولی بنو اور سچوں کے ساتھ رہو جو عمل کے سچے ہیں، آنا جانا رکھو، اپنے گناہوں کی اصلاح کراؤ، جو نیکیاں نہیں ہیں اس کی اصلاح کراؤ، جو فرض ہے یوزکیم قرآن پاک میں ہے۔ تفصیل نہیں بتاؤں گا، اطاعت کی بہت دیر ہو جائے گی۔ اطاعت حق اور ذکر اللہ اس کا مزاج اور شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ اس کے خطاب کر کے فرمایا ارجعی الی ربک، یعنی لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ آگے سننا مزہ، ہاں، لوٹنے کا لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پہلا مقام بھی رب کے پاس تھا، اب وہیں واپس جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ کتنے دوستوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اس کا مطلب پہلا مقام کیا تھا؟ تو لوٹنا اسی کو طرف ہے نا۔ تفصیل پھر بتا رہا ہوں، پھر تفصیل کسی اور وقت، کیونکہ دل چاہ رہا تھا میں سنوں، میرا دل بدل جائے، میں بھی اللہ سے معافی مانگوں۔ اللہ مجھے، میری اولاد کو، جو موجود ہے موجود نہیں، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، گھر والوں کو، قیامت تک کی ذریات کو اللہ معاف فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفادار اللہ والا بنا دے جناب۔ اس سے اس روایت کی تقویت ہوتی ہے جس میں یہ ہے کہ مومنین کی ارواح ان کے اعمال ناموں کے ساتھ علیین میں رہیں گی، اور علیین 7ویں آسمان پر عرش رحمان کے سائے میں کوئی مقام ہے، اور کل ارواح انسان کا اصلی جگہ مستقر وہی ہے، وہیں سے روح لا کر انسان کی جسم میں ڈالی جاتی ہے، پھر موت کے بعد وہیں واپس جاتی ہے۔ راضیۃ مرضیہ، یعنی یہ نفس اللہ تعالیٰ سے اس کے تکوینی اور تشریعی احکام پر راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، کیونکہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے تقدیری احکام پر راضی ہونا یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے راضی نہ ہوتا تو اس کو رضا بالقضاء کی توفیق ہی نہ ہوتی۔ اب ایک رضا بالقضاء میں کم از کم 10 گھنٹے کا بیان ہے جناب۔ یہ نفس اپنی موت کے وقت موت پر بھی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ
ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث سن کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ سے ملنا تو موت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن موت تو ہمیں یاد کسی کو بھی پسند نہیں، لیکن موت تو ہمیں یا کسی کو بھی پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے عائشہ یہ بات نہیں، حقیقت یہ کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ خرم آروز کزی کے منزل ویرا برم رات جان طلبم بس پیے جانا بے روم، ارے کیا مبارک گھڑی ہے کہ میں ویرانے سے آبادی کی طرف جا رہا ہوں، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جا رہا ہوں۔ حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر گناہ کی حالت میں موت آئی تو خدا نخواستہ کیا حالت ہوگی؟ اللہ مجھ سمیت مومن کی حفاظت فرمائے۔ جناب، جس کو سن کر اس کو موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے، اسی طرح کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی ہے، اس لیے اس وقت موت سے بڑھ کر کوئی چیز بری اور مکروہ نہیں ہوتی۔ بخاری شریف مسلم شریف تفسیر مظہری میں کوئی یہ مسلمان نہ سمجھے کہ خدا نخواستہ ہمیں تھوڑا گھبراہٹ ہو رہی، ہمارا مسئلہ ہے نہیں، یہ کافروں کا مسئلہ ہے۔ یہ مومن کے تو پتہ نہیں کیا کیا انعامات ہیں۔ خلاصہ یہ کہ موت کی محبت یا کراہت اس وقت تک معتبر نہیں، بلکہ نزوع روح کے وقت جو مرنے اور اللہ سے ملنے پر راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے، یہی مفہوم ہے۔ آگے اب دل سنبھال کے سنیے گا آگے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک طرف اللہ فرمانے کونوا مع صادقین، نیک لوگوں میں رہو۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں سب کاروبار چھوڑ دیں، بس نفس مطمئن ہو خطاب کر کے حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں میں پہلے شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس میں پہلے اللہ کے صالح نیک اور مخلص بندوں میں شامل ہونے کا حکم ہے، پھر جنت میں داخل ہونے کا۔ اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے کہ پہلے اللہ کے صالح مخلص بندوں کے زمرے میں شامل ہو، یعنی جنت مخلوق رہنا اور اللہ والے فادخلی فی عبادی یہ خالق جنت دل میں لیے ہوئے ہیں، اس لیے، ورنہ اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ نہیں ہے، جنت مخلوق ہے اور اللہ والے خالق جنت لیے ہوئے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں جناب ان سب کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا میں صالحین کی صحبت اور معیت اختیار کرتا ہے یہ علامت اس کی ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، سورہ حمل میں، اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل رکھیے۔ سنو میرے بھائیوں اور دوستوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے نیک صحبت کو مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو معصوم ہیں، یہ ان کا نزول ہوتا ہے، یہ بھی ہم سمجھیں تاکہ ہم بیدار ہو جائیں۔ آگے سنیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا میں فرمایا سورہ یوسف وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھ کو اے اللہ خاص نیک بندوں میں شامل کر دیجئے۔ معلوم ہوا کہ صحبت صالحین وہ نعمت کبریٰ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا سے مستغنی نہیں۔ وَادْخُلِي جنتی، اس میں جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے میری جنت فرمایا، جو بڑا اعزاز اور اکرام ہے، اور اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں صرف یہی نہیں کہ ہر طرح کی راحتیں جمع ہوں گی، راحتیں جمع ہیں اور دائمی ہیں، بلکہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنتی بزبان حال یعنی مثال دے رہے ہیں، تیرے و جلووں کے آگے ہمت شرع بیاں رکھ دی، نگاہ بے رکھا زباں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی۔ اللہ آنکھوں میں دم نہیں ہے کہ آپ کا جلوہ دیکھ سکے، زبان میں دم نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کر سکے۔ کیوں بھائی، آم کا مزہ بتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ خالق عام کے دیدار کا کوئی کیسے مزہ بتا سکتا ہے؟ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے، خدا کی قسم مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بابا آپ سائیں قسم مت کھاؤ، میرا ایمان ہے آپ کو مٹھاس ملتی ہوگی، کیونکہ اے دل ہی شکر خوشتر یہاں کے شکر سعادت۔ اے بابا یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا گنے میں جس نے رس پیدا کیا اس کے نام میں زیادہ مٹھاس ہے؟ کہ میں یقین آپ کو یہ مٹھاس ملتی ہوگی۔ میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت والے سے ہم نے پوچھا 93 میں کہ ہمیں کیوں یہ مزہ نہیں ملتا؟
جو ان کو ملا. فرمایا کہ کسی کو وومیٹنگ ہو, پیلیا ہو, سردی کے ساتھ بخار ہے, موشن ہو رہے ہیں اور جناب 105 بخار ہے, اس کو بریانی کباب پیش کرو, کہے گا مزہ نہیں. ہم کہیں گے مزہ ہے, پہلے علاج کرائیں. اللہ کے نام میں مزہ ہے, پہلے گناہوں کا علاج کرائیں. جس نے ساری دنیا میں مزہ بکھیر دیا وہ کیسے بے مزہ ہوگا اس کا نام. پھر ایک اشارہ کرتا ہوں, تفصیل نہیں بتاؤں گا یہاں کیونکہ بچے بچیاں بھی ہوتی ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو جو مزہ عطا فرمایا ہے بس آپ سمجھ جائیں اس کی کیا ضرورت تھی. ہاں دیکھیے اللہ نے کتنا ہماری خوشیوں کا خیال رکھا ہے اور ہم اللہ کو ناراض کرنے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں جناب. اللہ اللہ. آیت کے مذکورہ میں مومنین کے جزا اور ثواب کو آگے سننا طرح فادخلی فی عبادی کا کیا معاملہ آتا ہے. اس طرح ذکر کیا گیا کہ ان کی ارواح کو حق تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ ملائکہ اعزاز و اکرام کے ساتھ خطاب کیا جائے گا جن آیت میں مذکور ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا یہ خطاب مومنین کے موت کے وقت دنیا ہی میں ہوتا ہے. بہت سی صحیح احادیث اس پر شاہد ہیں. اس لیے تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ دونوں وقتوں میں یہ خطاب ارواح مومنین کو ہوگا, موت کے وقت بھی پھر قیامت میں بھی. اور ایک طویل حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نسائی ابن ماجہ شریف میں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا سامنے کر کے اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں, اخرجی راضیۃ مرضیہ الی روح اللہ و ریحانہ, یعنی اس بدن سے نکلو اس حالت میں کہ تم اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی. یہ نکلنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کے دائمی رحمتوں کی طرف ہوگا. حدیث پاک. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے. فرمایا کہ میں نے ایک روز یہ آیت یا اب سننا اب آگے مزاح یا ایتھا النفس المطمئنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو موجود تھے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کتنا اچھا خطاب اور اکرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن لو, فرشتہ موت کے بعد آپ کو یہ خطاب کرے گا. چند واقعات عجیبیہ سمجھے, اس کے لیے کہہ رہا ہوں, تیار رہیں. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا طائف میں انتقال ہوا. جنازہ تیار ہونے کے بعد ایک عجیب و غریب پرندہ جس کی مثال پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی آیا اور جنازے کے ناش جسم میں داخل ہو گیا. پھر کسی نے اس کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. اس وقت لاش قبر میں رکھ جانے لگی تو قبر کے کنارے ایک غیبی آواز نے یہ آیت پڑھی یا ایتھا النفس المطمئنہ. سب نے تلاش کیا کہ کون پڑھ رہا ہے, کسی کو معلوم نہیں ہو سکا. بار بار تفسیر کا بتا رہا ہوں تاکہ ہمارا ذہن بنا رہے نا, کسے کہنے کی بات ہم نہ سمجھیں. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے نہیں چاہتا, ہم اور آپ چاہتے ہیں نہیں چاہتے, تو ویسا عمل بھی کرے نا. ڈاکٹر اگر انجینئرنگ کا پڑھ رہا ہو تو کیا پاس ہوگا فیل ہوگا جناب. اور امام حافظ طبرانی نے کتاب العجائب میں اپنی سند سے فتان بن رزین ابن ہاشم سے اس کا اپنا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بلاد روم میں قید کر لیا گیا اور وہاں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کافر بادشاہ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس کا دین اختیار کریں اور جو اس سے انکار کرے گا اس کی گردن مار دی جائے گی. ہم چند آدمی تھے, ان میں سے 3 آدمی جان کے خوف سے مرتد ہو گئے, بادشاہ کا دین اختیار کر لیا. چوتھا آدمی پیش ہوا, اس نے کفر کرنے سے اور بادشاہ کے دین کو اختیار کرنے سے انکار کیا. اس کی گردن کاٹ کر سر کو ایک قریبی نہر میں ڈال دیا گیا. اس وقت تو وہ سر پانی کے تہہ میں چلا گیا. اس کے بعد پانی کے سطح پر ابھرا اور پھر ان لوگوں کے طرف دیکھ کر ان کا نام لے کر آواز دی فلانے فلانے, اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کے بعد پھر پانی میں غوطہ لگا دیا. یہ عجیب واقعہ سب حاضرین نے دیکھا اور سنا. وہاں کے نصارہ عیسائی یہ دیکھ کر تقریباً سب مسلمان ہو گئے. بادشاہ کا تخت ہل گیا. یہ 3 آدمی جو مرتد ہو گئے تھے پھر سے مسلمان ہو گئے. آگے سننا. پھر خلیفہ ابو جعفر منصور نے ہم سب کو ان کی قید سے رہا کرایا. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے تفسیر میں, الحمدللہ کی تفسیر سورہ فجر آج 21 شعبان 1391 میں تمام ہوئی. 1445 ہے نا, 45 برس یہ ہو گئے.
9 برس وہ ہو گئے. جبکہ اس ناکارہ ہم تو نہیں بول سکتے، میں اپنے لیے کہوں گا، لیکن کیونکہ لکھا ہے ویسے پڑھنا پڑتا ہے تاکہ پتہ چلے ولیوں کے سرداروں کے نزول کتنا ہے. یوں فرمایا کہ جبکہ اس ناکارہ گناہگار کی عمر کا 76واں سال ختم اور 77واں شروع ہوا ہے، بچپن سے نیک ہیں یہ. یوں نصف صدی سے زیادہ حق تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کو غفلتوں گناہوں میں برباد کرنے پر حسرت اور افسوس جتنا بھی ہو کم ہی ہے، مگر قدم قدم پر حق تعالیٰ شانوں کے انعامات کی بارش اور اپنے کتاب کی اس ناچیز خدمت کو قریب الختم تک پہنچا دینے کا احسان عظیم عفو اور کرم ہی کی امید دلا رہا ہے. دیکھیں جن کا رات دن اللہ پر فدا ہو رہا ہے، نزول کتنا ہے ان کا، اور ہم نے 2 بیان کر لیے، 2-4 نمازیں پڑھ لی تو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم اس کو معاف فرما دے اور جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں دوسرا مضمون لایا تھا بیان کے لیے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اللہ ایسی بارش فرما دیں گے. آج ہی اس کو پڑھا ہے، آج ہی اس میں رکھا ہے، اور ارادہ تھا جمعرات کو پڑھوں گا جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کے بعد لوگ زیادہ کم تھوڑی والی بات ہوتی ہے. اللہ معاف فرما دے اپنی رحمت سے. www.hazratfirozmemon.org